السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج ہم درس نمبر 1 منہاج العربیہ اول کا درس نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو پڑھنے کا مقصد یہ کہ جب بھی ہم عربی پڑھیں، جب بھی ہم کلام الہی پڑھیں، تو اس وقت ہم پڑھنے کے وقت سمجھ سکیں کہ یہاں پر اس آیت کا، اس لفظ کا کیا معنی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو عربی پڑھنے کی ضرورت تھی، عربی کے ترجمہ پڑھنے کا ضرورت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ درس نمبر 1 منہاج العربیہ اول سے شروع کیا گیا ہے۔ یہاں سے شروع ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کا ہم لوگ کو معنی پتہ چلے گا۔ اس معنی کو ہم لوگ کچھ چیزوں میں استعمال کر کے دیکھیں گے۔ ہم لوگ آپس میں بات چیت کرنے کے دوران اس عربی کلمات کا استعمال کریں گے اور آپس میں بات چیت کریں گے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو عربی سیکھنا کیا ہوگا، آسان پڑے گا۔ اس لیے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں منہاج العربیہ اول درس نمبر 1۔ وہ ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلا معنی دیکھنا پڑے گا جو شروعات ہے حاذا کا۔ کیا؟ حاذا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاذا مطلب سمپل ایک لفظ یا ہوتا ہے۔ حاذا مطلب یہ، یا نہیں یہ، مطلب جو قریب کی چیز ہے، جیسے یہ اس میں اشارہ ہوا، مطلب حاذا ذالک نیچے میں لکھا ہوا ہے، تو حاذا ذالک اور بھی بہت سارے جو ہے اس میں اشارہ ہے، مطلب اشارہ کر کے بلانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں نا، جیسے انگلش میں بولتے ہیں دس اور دیٹ، اسی طریقے سے دس مطلب یہ ہوا، دیٹ مطلب وہ، اسی طریقے سے حاذا مطلب کیا ہو جائے گا، یہ جو نزدیکی چیز ہے، اور ذالک مطلب ہوتا ہے وہ، مطلب دور کی چیز۔ یہ دو معنی بہت ضروری ہے، جو ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں کہیں پر کہ حاذا مطلب یہ ہوتا ہے، ذالک مطلب وہ ہوتا ہے۔ ابھی لکھیں، ضروری ہے لکھنا، کیونکہ ہر ایک چیز کا معنی ہم لوگ آگے لکھتے ہوئے جائیں گے۔ آگے دیکھیں، جمل، جو آگے لکھا ہوا ہے حاذا کے بعد جمل، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ جمل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اب اس کے نیچے جیسے دیکھیں کلبن لکھا ہوا ہے، کلبن مطلب ہوتا ہے کتا۔ کیا ہوتا ہے؟ کلبن مطلب کتا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جسٹ لکھا ہوا ہے فرسن مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ کیا؟ فرسن مطلب گھوڑا۔ یہاں پہ فوٹو بھی دیے ہوا ہے اس چیز کا، تو ہم لوگ دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن آسان طریقے سے دے دیا ہے کہ فوٹو بھی دے دیا ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ آگے آیا ہمارے پاس کتابن مطلب سب جانتے ہیں کتاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم کو اس کو ملانا پڑے گا، کیونکہ حاذا مطلب یہ ہوتا ہے، جمل مطلب اونٹ ہوا، تو اب حاذا جمل مطلب یہ اونٹ ایسے مطلب ہوا، لیکن نہیں، یہاں پر اب ہم یہاں پر ہے کا معنی لیں گے، آگے ہے لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں ہم لوگ آگے چرچا کریں گے، ہے کیوں لگے گا اس کے لیے آگے بتایا جائے گا، لیکن ہم آخر میں ایک چیز بول دیتے ہیں کہ جملن جو لکھا ہوا لاسٹ میں ڈبل پیش ہے نہ دیا ہوا، اس کی وجہ سے ہم اس کا معنی ہم ہے لیں گے۔ اب حاذا جملن مطلب یہ اونٹ ہے لگانا ضروری ہے۔ ابھی ہے پہ چلیں گے ہم لوگ، آگے جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہے کہاں پہ لگے گا نہیں لگے گا، وہ آگے جا کے چرچا ہوگا، وہ سب سمجھ میں آئے گا آسان طریقے سے۔ بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا۔ شروعات کرتے ہیں، دیکھیں پڑھیں، حاذا جمل مطلب ہوتا ہے کیا، وہ آپ لوگ خود معنی نکالیں، یہ اونٹ ہے۔ ذالک کلبن، ذالک مطلب میں بتایا تھا وہ ہوتا ہے، کلبن مطلب کتا، تو ذالک کلبن مطلب وہ کتا ہے۔ ذالک فرسن مطلب وہ گھوڑا ہے۔ حاذا کتاب مطلب یہ کتاب ہے۔ اب آگے اسی چیز میں مشق ہے، تھوڑا اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ حاذا جمل یہ اونٹ ہے، ذالک فرسن مطلب یہ اپنے سے سالو کرنا ہے، اپنے سے بنانا ہے، سمجھنا ہے اور بنانا ہے۔ ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے، ذالک کلبن مطلب یہ کتا ہے، ذالک جمل یہ اونٹ ہے، وہ اونٹ ہے، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے، حاذا کلبن یہ کتا ہے، حاذا کتابن یہ کتاب ہے، ذالک عربی نیچے میں زیر نہیں دیا ہے لیکن عربی ہوگا، تو ذالک عربی مطلب وہ عربی ہے، مطلب کوئی عربی آدمی ہوتا ہے نا، عرب کا آدمی تو عربی، اسی طریقے سے وہ عربی ہے، ذالک عربی۔
اب یہی لکھا ہوا ترجمہ کرو، نیچے میں لکھا ہوا ترجمہ کرو، یہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ پہلا درس کیا ہوگا، مکمل ہو جائے گا۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے کیا، یہ کتا ہے، کتاب نہیں ہے، دھیان رکھیے، یہ کتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے یہ کتا ہے، جیسے یہ کتا ہے، ھذا کلبن، وہ گھوڑا ہے، ذالک فرسن، یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، وہ کتا ہے، ذالک کلبن، یہ گھوڑا ہے۔ اس طریقے سے خود سے بنانا پڑے گا۔ ہم یہاں پہ کچھ الگ الگ ورڈ بتائے جاتے ہیں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ جیسے یہ قلم ہے نا، یہ قلم ہے تو قلم کا قلمن ہی ہوگا، کتابن ہے کتابن ہوگا، انسان ہے انسانن ہوگا، حیوان ہے تو حیوان کا حیوان ہی لکھنا ہے، حیوانن، حیوانن۔ یہ سوال ہے، سوال کا سوالن، یہ سوال ہے، ھذا سوالن، وہ جواب ہے، ذالک جوابن، کتاب کا کتاب، قرآن کا قرآنن ہوگا، عرب کا عربیٌ ہوگا، السہل کا سہلن ہوگا۔ سہل مطلب ہوتا ہے آسان، کیا ہوتا ہے، سہل مطلب ہوتا ہے آسان، لیکن سہل مطلب تو ہوتا ہے آسان، لیکن یہاں پر ہم سہل مطلب آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اردو میں آسان لکھا نہیں گیا ہے، کیونکہ سہل کو سہل لکھ دیا گیا ہے، مطلب آسان کو جو ہے عربی ہی ورڈ لکھ دیا ہے سہل، تو اس لیے آپ کو خود آسانی پڑے گی، آگے ہم پڑھیں گے سہل مطلب آسان ہوتا ہے، سہل مطلب آسان۔ تو یہاں پر ہمارا یہ پہلا درس مکمل ہوا، اگلے درس میں ہم کل چلیں گے اور بہت جلد اس کا ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور اس کو سمجھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے دھیان سے ہم لوگ، اور ہمارا بھی جو یاد تازہ ہو جائے گا، اور آپ بھی اچھے سے سمجھ جائیں گے اور پڑھ لیں گے۔ تو یہیں پر ہم لوگ اپنا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔